کسی گاؤں میں دو چور رہتے تھے، ایک کا نام کریم اور دوسرے کا نام سلیم تھا۔ دونوں بچپن سے ہی برے کاموں میں ملوث تھے اور ہمیشہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں چوری کرتے تھے۔ ان کا طریقہ واردات بہت چالاکی سے انجام دیا جاتا، جس کی وجہ سے گاؤں والے ان پر شک بھی نہ کر پاتے۔ ان کا اصول تھا کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے غداری نہیں کریں گے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک دن انہیں معلوم ہوا کہ گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا ہے جو زیورات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک صندوق لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں نے ایک بڑی چوری کا منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت جب سارا گاؤں سو رہا تھا، وہ دونوں دبے پاؤں اس تاجر کے گھر کے قریب پہنچے۔ تاجر کا گھر مضبوط دروازوں اور پہرے داروں سے محفوظ تھا، لیکن چوروں کو اپنی چالاکی پر پورا یقین تھا۔ کریم اور سلیم خاموشی سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے تاجر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کریم نے جلدی سے زیورات والا صندوق کھول کر سونا اور اشرفیاں نکالنا شروع کر دی، جبکہ سلیم گھر میں موجود دیگر قیمتی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ اچانک کریم کی نظر ایک پرانی کتاب پر پڑی جس پر سنہرے الفاظ میں لکھا تھا، دیانتداری سب سے بڑی دولت ہے۔ کریم نے تجسس سے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ کتاب میں نیک لوگوں کے قصے درج تھے اور بتایا گیا تھا کہ ایمانداری اور محنت ہی اصل کامیابی ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں جو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ حرام کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ کریم نے سوچا، ہم ساری زندگی چوری کرتے رہے، لیکن کیا ہم واقعی خوش ہیں؟ ہر وقت پولیس اور گاؤں والوں کے پکڑنے کا خوف۔ سچ کہوں تو میں تھک چکا ہوں۔ کریم نے اچانک سلیم کو آواز دی، سلیم، ہمیں یہ چوری چھوڑ دینی چاہیے، یہ غلط راستہ ہے، ہم ہمیشہ اپنے جان کے خوف میں رہتے ہیں۔ سلیم ہنسنے لگا اور بولا، کیا مذاق کر رہے ہو؟ چور اگر ایمانداری کی باتیں کرنے لگیں تو دنیا میں چوری کیسے چلے گی؟ کریم نے کہا، یہ ہماری آخری چوری ہونی چاہیے، میں اب سیدھی راہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن سلیم کو دولت کا اتنا لالچ تھا کہ وہ کریم کی ایک نہ سنی۔ کریم نے ساری چوری شدہ چیزیں واپس رکھ دیں اور وہاں سے خاموشی سے نکل گیا، جبکہ سلیم اکیلا ہی سب کچھ چرا کر فرار ہو گیا۔ اگلے دن جب سلیم چوری کا مال بیچنے گیا تو گاؤں کے چند لوگوں کو اس پر شک ہو گیا۔ جب اس کے پاس سے تاجر کا زیور برآمد ہوا تو وہ پکڑا گیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر گاؤں کے بزرگوں کے سامنے پیش کیا، جہاں تاجر نے اسے پہچان لیا۔ سلیم کو سخت سزا دی گئی اور وہ ساری زندگی پچھتاتا رہا کہ اگر اس دن کریم کی بات مان لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دوسری طرف کریم نے محنت مزدوری شروع کی اور کچھ سالوں میں ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ لوگ اس کی ایمانداری کی مثالیں دینے لگے اور وہ عزت دار شہری بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمانداری اور محنت سے ہی حقیقی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔